ڈاکٹر نثار اختر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو, میں اور مولانا میں. میرے ساتھ تشریف فرمائے آج دوسرے مہمان, ان سے بہت سیکھ پاتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ, تدبر کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ ان کو دیا ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے مہمان ہیں علامہ اسد علی شاکری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسی بات سے آغاز کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ مزارات پہ جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, کیا احکامات ایک مسلمان کو جس کا وہ پابند ہو, یعنی قطع نظر شرک ہے, گناہ ہے وہاں جانا چومنا, ایک عام آدمی کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے ہر اس چیز کی حوصلہ افزائی کی ہے جو آپ کو آخرت کی طرف اور آخرت کی یاد دلانے کی طرف ترغیب دلانے والی ہو. احسنت احسنت. اور اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ زیارت قبور ہے, قبروں پہ جانا اور اس کی زیارت کرنا. ابتدائی اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پابندی لگائی تھی. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ شرک کا دور تھا, بت پرستی کا دور تھا, تو لوگ شروع میں شرک اور بت پرستی سے اسلام کی طرف آئے تھے. تو شروع میں اس وجہ سے وہاں ان لوگوں کی عادت یہ بھی تھی کہ وہ قبر پرستی بھی کرتے تھے اور قبروں کی عبادت پوجا پاٹ بھی کرتے تھے. اچھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں ان پہ پابندی لگائی تھی. بعد میں جب حالات بہتر ہوئے, اسلام کا غلبہ پھیلا, لوگوں کے دلوں میں اسلام کی حقیقت واضح ہوئی, اسلام کی سچائی, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ قد كنت نهيتكم عن زیارت القبور فالآن فزوروها فإنها يذكركم الموت او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں نے پیارے نبی کے مبارک الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ شروع میں نے آپ لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں, آپ لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فإنها يذكركم الموت, یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے. پھر جب ہم احادیث پہ نظر ڈالیں تو تقریباً 5-6 ریزنز ذکر ہے کہ قبروں میں جانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے. اچھا. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک الحدیث میں الفاظ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موت کی یاد دلاتی ہے, اور جب انسان کو موت کی یاد آتی ہے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوتا. دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فإنها يذكركم الآخرة, کہ آپ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کی طرف آپ کو متوجہ کرتی ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کے دلوں میں خشیت پیدا کرتی ہے. پانچویں وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی طرف, اس کی طرف جو ہے نا راغب کرتی ہے. چھٹی وجہ یہ کہ آپ کی آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا تھا اور اس کی اجازت بھی دی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب اگر اتنی پیاری وجوہات ہیں, خاص وجوہات ہیں, تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے مزارات پہ اور چادر چڑھانا اور پھر وہاں جا کے پروردگار کے خاص بندوں سے توسل کرنا پھر کیوں ممانعت سمجھی جاتی ہے؟ یہی سوال, اسی پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی مقاصد ہے. اگر اس مقاصد کے لیے کوئی شخص جائے تو پھر تو جانا صحیح ہے, لیکن اگر ان مقاصد سے ہٹ کے جائے, مطلب یہ مقاصد حاصل نہ ہو, تو پھر وہاں جو گویا کہ ایک وقت کا ضیاع ہے, حقیقت میں پھر وقت کا ضیاع اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آج کل عموماً جو حالات ہے, جو سچویشن ہے, اس میں جب لوگ مزارات میں جاتے ہیں اس میں کئی ساری خرابیاں ہوتی ہیں. اس میں پہلی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہاں جو مقصود ہے کہ اپنی موت یاد کرنا, جو نا اس سے رغبت حاصل کرنا, دنیا سے بے رغبتی, آخرت کی یاد, وہاں لوگ اس کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو دنیا سے زیادہ جو ہے نا دنیا کی رغبت کی چیزیں. اس میں پہلے نمبر پر چیز یہ ہے کہ لوگ قبروں کے طواف کرتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, جو شرک ہے. پھر ایک یہ کہ فرائض کو چھوڑ کے نوافل کی طرف جاتے ہیں. جیسے اب کوئی نفلی کام ہے, ایک ہی جگہ مزار ہے, وہاں پاس میں باجماعت نماز ہو رہی ہے, یہاں پہ قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں, وہاں باجماعت نماز میں شریک نہیں ہوتے. پھر وہاں مختلف ایسی چیز ہے جو آج کل کے رواج چلے, جیسے دمال ہوتا ہے, اس میں یہ ناچ گانے, یہ چیزیں ہیں جو شرعاً ممنوع ہے, ناجائز ہے. تو یہ وہ خرابیاں ہیں, ان خرابیوں کی وجہ سے اس پہ پابندی ہے. مطلب اگر یہ خرابیاں نہ ہو, فی نفسی قبر کی زیارت کرنا, مزار پہ جانا صحیح, اس میں کوئی برائی نہیں ہے.